تابوت سکینہ۔ آخر یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ یہ ایک صندوق ہے جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہے۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا۔ پھر بطور میراث، وراثت جسے کہتے ہیں، آپ کی اولاد میں ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا اور آپ اس میں اپنی خاص سامان رکھتے تھے اور تورات شریف کے خاص الفاظ سنبھال کے رکھتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تھے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیا۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا ساماں پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی، یعنی وہ اس صندوق سے ہر جنگ بآسانی جیت جایا کرتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے اور اس صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کا وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتوں اور دباؤ آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے خزانہ تھا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان کے دلوں میں معاصی، زنا اور سرکشی جیسی بدعمالیاں آ گئیں تو خدا کا غضب نازل ہو گیا کہ ایک اور قوم عمالقہ جس کا نام تھا، اس نے جنگ کی، ان پر حملہ کیا اور کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت کر ڈالا، یعنی تباہ کر ڈالا، اور اسی قوم عمالقہ نے صندوق چرا لیا، اس مقدس صندوق کو کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مقدس اور پاک چیزوں کی جب بے ادبی ہو تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس کا عذاب دیتا ہے۔ تو قوم عمالقہ طرح طرح کی بیماریوں میں پڑ گئی۔ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد ہو گئے۔ پھر ان قوم کو ہدایت ملی اور انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ سب کچھ تابوت سکینہ کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے، تو انہوں نے بیل گاڑیوں کے اوپر وہ صندوق رکھا اور ان بیلوں کو ہانک دیا بنی اسرائیل کی جانب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر کیا اور اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی اور یہی شرط تحری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کو بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ آئیے جانتے ہیں اس مقدس صندوق میں تھا کیا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس صندوق کے مطابق فرماتے ہیں اور ان کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کو چین اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ برکات ہیں۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بنی اسرائیل کی صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل و فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ نمبر 1، معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں
دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کی بڑی نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند قدوس نے حضرت قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی، فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ، یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات اور نزول، اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے برکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے، ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیض و برکات ملتے رہیں گے۔ جس صندوق میں اللہ والوں کی لباس و عصا جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار برکت کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، کیا ان قبروں پر رحمت اور برکت، سکینہ، اطمینان نہیں اترے گا؟ ہر وہ عاقل انسان جس کو خداوند عالم نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمان بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیاں پر سکینہ رحمت نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کے فرشتے بارش ہوتی ہے۔ تو جو مسلمان اس مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا، ضرور اس پر بھی بارش انوار رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے، کیونکہ جو موصلات بارش میں کھڑا ہوگا ضرور اس کا کپڑا اور بدن بھیگے گا۔ تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔